السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج ہم لوگ علامہ اقبال کی غزل ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں کو مع تشریح پڑھیں گے، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ یہاں پہ ستارہ سے مراد ہے بلند مقام، جہاں سے مراد جو ہے یہ اس دنیا کو کہا گیا ہے، اس عالم رنگ و بو کو کہا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو یہ عالم و رنگ و بو جو ہے، اس کے علاوہ جو ابدی زندگی، جو دوسری زندگی، جو اگلی دنیا ہوگی، اس دنیا کے بعد کی جو دنیا ہوگی، اس دنیا کو مراد لیا گیا ہے جہاں سے۔ عشق کے امتحان یعنی محبت و مشقت کی منزلیں یا مرحلے طے کرنا، یعنی محنت و مشقت کرنا، محنت و مشقت کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا۔ تشریح دیکھتے ہیں کیا ہے۔ یہ غزل ہے، یعنی یہ غزل مسلسل ہے علامہ اقبال کی۔ علامہ اقبال نے یہ ایک مسلسل غزل کہی ہے، اور اس میں ایک بنیادی خیال ہے جس کو اقبال نے مختلف پیرایہ انداز میں پیرایہ اظہار دیا ہے، اور اس غزل میں اس تصور کو پیش کیا گیا ہے کہ انسان کی زندگی صرف اس دنیاوی زندگی تک محدود نہیں ہے، یعنی جو کہہ رہے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو وہ ستاروں سے مراد اگر اس دنیا کو لے رہے ہیں تو جہاں سے مراد وہ ایک اگلی دنیا کو لے رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کیا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یعنی ہماری یہ جو انسانوں کی جو زندگی ہے یہ صرف اس دنیاوی زندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے اس کے علاوہ بھی ایک جہان موجود ہے، جہاں زندگی کی ترقی ہی ہوتی رہی ہے۔ اس شعر میں اقبال جو ہے ایک رجائی کیفیت کو پیدا کرتے ہوئے مخاطب کو یعنی ہم انسانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تو ایک میدان ہستی میں یعنی زندگی کے ایک میدان میں کامیاب نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، مایوس اور نا امید نہیں ہونا ہے ہمیں اس سے کہ ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ دوسری جہت، دوسری سمت کی طرف ہمیں بڑھنا ہے کہ ہم وہاں سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک جگہ ہم ناکام ہو گئے تو ہم نا امید اور مایوس ہو کر ہمت ہار کر بیٹھ نہ جائیں، بلکہ دوسری سمت میں، دوسری جہت میں، دوسری طرف کوشش کریں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جگر کاوی اور محنت و مشقت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور بہت سارے ایسے مقام آئیں گے جہاں ہمیں تلخ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ یہ عشق کا امتحان جو ہے، یعنی ہماری جو منزل مقصود تک پہنچنے کی جو چاہت ہے، جو تڑپ ہے، جو عشق ہے، اس میں ہمیں کڑی محنت و مشقت کرنی پڑے گی۔ یعنی اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ اقبال نے اس دنیا کا استعارہ جو ہے وہ ستاروں سے کیا ہے، اور آخرت کی دنیا کو یا اگلی جو کامیابی کی جو ہماری منزل ہوگی اس کو جہاں سے اور محنت و مشقت یا جد و جہد کا استعارہ جو ہے وہ عشق کے امتحان سے تعبیر کیا ہے۔ اس طرح ایک راستہ، خیال اور پیغام کو شعریت کے حسن کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔ اگلا شعر: تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تہی کے معنی خالی، یعنی زندگی سے خالی، اور یہ فضائیں مراد یہ کائنات، یہ دنیا، یہ موجودات، اور کارواں معنی قافلہ۔ کیا کہہ رہے ہیں اس شعر میں؟ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے، یہ دنیا جو ہے، ایسی نہیں ہے کہ یہ زندگی سے خالی ہے۔ اے انسان، یہاں صرف تو ایک زندگی نہیں گزار رہا، تو اشرف المخلوقات کی حیثیت سے یہاں زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن شکوہ برلب ہے اپنے علاوہ، کیونکہ اس کے علاوہ جو ہے کئی ہزار عالم ہیں جو اس جہان میں موجود ہیں، یعنی یہ ہماری جو دنیا ہے، یہ اس دنیا کے علاوہ اور بھی دنیایں جو ہے وہ موجود ہیں، سینکڑوں زندگی کے قافلے ہیں جو تیرے ماتحت زندگی گزار رہے ہیں اور خوش ہیں۔ تو صرف ایک جہان کو دیکھ کر مایوس ہو گیا،
رجائیت کے ساتھ آگے بڑھ، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یعنی یہ جو ہماری دنیا ہے یہ زندگی سے خالی نہیں ہے، یہاں پر مسلسل ایک کاروان چل رہا ہے زندگی کا، ایک کارواں چل رہا ہے، ایک آ رہا ہے گزر رہا ہے، اگلا کاروان آ رہا ہے گزر رہا ہے، یہاں پہ سینکڑوں کاروان جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ گامزن ہے۔ اس شعر کا جو حسن ہے، یعنی اس شعر میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس دنیا اور زندگی کے نشیب و فراز اور سخت گرم کو فضاؤں سے یہاں پہ شاعر نے تعبیر کیا ہے، اور انسان کے علاوہ جو ہے 18,000 جو کم و بیش عالموں کی زندگی کو یہاں سینکڑوں کاروان کی تعبیر میں ڈھال کر معنی کا ایک جہان آباد کر دیا ہے شاعر نے۔ اگلا شعر، قناعت نہ کر عالم و رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قناعت کرنا، یعنی تھوڑے کو کافی سمجھنا اور اس پر شبر و شکر ادا کرنا، یعنی اکتفا کر لینا، تھوڑی چیز پر اکتفا کر لینا۔ عالم و رنگ و بو مراد یہ دنیا، یہ کائنات، یہ ہستی، یہ زندگی۔ چمن، چمن سے مراد یہ پورا جہان لیا گیا، اور آشیاں سے مراد مقام، جگہ۔ اب کیا کہہ رہے ہیں اس شعر میں؟ قناعت نہ کر عالم و رنگ و بو پر، یعنی اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے انسان تو صرف اس ظاہری دنیا پر قناعت نہ کر، یعنی اتنے ہی پر اکتفا مت کر، تو چپ ہو کے نہیں بیٹھ جا، بلکہ انسان کے لیے اس جہان کے علاوہ ایک اور جہان ہے، ایک یعنی ایسا جہان جو آخرت ہے، جہاں اس کی زندگی کو ہمیشگی ہے، یعنی ہمیشہ باقی رہنے والا ایک جہان اس کے لیے ابھی موجود ہے۔ صرف اسی ایک دنیا پر ہمیں اکتفا نہیں کر لینا ہے، یعنی ہمیں یہ نہیں سمجھ لینا ہے کہ یہی دنیا ہے اور ہمیں ہمیشہ یہی رہنا ہے، بلکہ یہ دنیا بہت مختصر سے مدت کے لیے ہے، بہت تھوڑے سے وقت کے لیے ہے، ہمیں اگلے جہان کے لیے تیاری اپنی کرنی پڑے گی۔ یعنی خدا کے بندے کی جو زندگی ہے وہ سکونی نہیں بلکہ ہر کی ہے، یعنی ہماری زندگی ایک مسلسل جد و جہد کی زندگی ہے، ہمیشہ جد و جہد اور تگ و دو میں رہنا ہی انسان کی خصوصیت ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ باقی رہنے والی نہیں ہے، یہ ایک دن فنا ہو جائے گی، اور جو باقی رہے گی وہ ہماری اگلی دنیا رہے گی۔ یہاں پہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ اقبال نے معنوی اعتبار سے وہ معنی پیدا کیے ہیں جو اور اوپر والے اشعار میں گزر رہے ہیں، لیکن پیرائے اظہار کو انہوں نے رنگا رنگی دے دی ہے۔ اس دنیا کو عالم رنگ و بو سے معنی آفریں تعبیر میں پیش کیا ہے، جہان آخرت کو چمن سے اور جنت کی نعمت کے مقامات کو آشیاں سے تعبیر کر کے انہوں نے شعری جمالیات کی عمدہ مثال پیش کی ہے، یعنی کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قناعت نہ کر عالم و رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی، اس دنیا کی رنگینیوں پر، یہاں کی آشائشوں پر، یہاں کی ایسو عشرت پر انسان تو زیادہ تکبر و غرور مت کر، بلکہ تو یہ دیکھ کہ یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا بہت مختصر وقت کی ہے، ہمیں وہ جو اگلا جہان ہے، وہاں کے جو آشیاں یعنی وہاں کے جو عالم رنگ و بو ہیں، ہمیں اس کے لیے اپنی تیاری کرنی چاہیے۔ اگلا شعر، اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ اس شعر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نشے من سے مراد یہاں پہ گھونسلہ ہے، یعنی منزل مراد ہے، کہ اگر ہم جو ایک منزل کی طرف گامزن تھے، اگر ہم سے وہ منزل اس میں ہمیں ناکامی حاصل ہوئی تو اس کا ہمیں غم نہیں کرنا ہے۔ مقامات آہو فغاں یعنی اس سے مراد ہے جد و جہد کا مقام، یعنی ایسے موقع بھی ہماری زندگی میں آئیں گے جہاں پہ ہمیں اور بھی آہو فغاں کرنا پڑے گا، رونا پیٹنا پڑے گا، فریاد کرنی پڑے گی۔ اس شعر میں کیا کہہ رہے ہیں شاعر کہ اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم۔ اس شعر میں بھی اقبال نے انسان کی ڈھارس بڑھاتے ہوئے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انسانی کیفیات اور جذبات اور شعور کو سرگرمی عمل رکھنے کے لیے
ایک الگ اسلوب میں وہی خیال دہرا رہے ہیں جو وہ اوپر کے تمام اشعار میں کہہ رہے ہیں. یعنی کہہ رہے ہیں کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہم انسانوں کو یہ مخاطب کر کے کہ اگر تو نے محنت و مشقت کی ہے اور اس کے باوجود تجھے تیری منزل یا مقام یا تجھے وہ رتبہ، وہ عزت، وہ شہرت یا وہ مقصد حاصل نہیں ہوا ہے تو تجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے اس کے غم میں نا امید اور غمگین نہیں ہونا ہے. بلکہ اگر تیرا نشیمن یا تیری منزل تجھے نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، اس کے سبب تو ہمت ہار کے تھک ہار کر بیٹھ مت جا، بلکہ تو کسی دوسرے مقام و مرتبے کے لیے جد و جہد کر، دوبارہ پھر سے کوشش کر، کیونکہ اگر تو تھک ہار کر مایوس ہو جانا تو تجھے بالکل صفحہ مقام سے مٹا ڈالا جائے گا. تو پھر سے تازہ دم ہو کر جگر قاوی سے کام لے تاکہ کامیابی کی منزل جو ہے وہ تیرے قدموں میں ہو. یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تیرا ایک نشیمن، تیری ایک منزل تجھے نہیں ملی، تجھے ناکامی حاصل ہوئی تو اس کے لیے مایوس اور غمگین مت ہو، بلکہ تو دوبارہ جد و جہد کر، کیونکہ تیری زندگی میں ابھی ایسے اور بھی بہت مقام آئیں گے، بہت سا وقت ایسا آئے گا جہاں تجھے اس سے زیادہ غم اور رنج ہوگا، جہاں اس سے زیادہ دکھ اور تکلیف تجھے ہوگی اور تجھے رونا، آہو بکا اور فریاد کرنی پڑے گی تیرے لیے. اس لیے تیرا ایک نشیمن، ایک منزل میں تجھے ایک مقام پہ تجھے ناکامی حاصل ہوئی تو اس کے لیے زیادہ مایوس نہ ہو. اس شعر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک منزل یا مقصد کو اقبال نے نشیمن سے تعبیر کیا ہے اور دوبارہ کی جد و جہد کو جو کیا کہہ رہے ہیں وہ مقامات آہوفگاں سے تعبیر کر کے غزلیہ شعر کے تقاضے کے اختصار کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے شعری حسن کو برقرار رکھا ہے. اگلا شعر: تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. اس شعر میں کیا کہہ رہے ہیں کہ تو شاہین ہے. اس شعر میں اقبال جو ہے وہ اپنے محبوب علامت شاہین کو برت کر انسان کو ایک امید دلا رہے ہیں کہ تو شاہین ہے، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے لیے گھونسلے نہیں بناتا، وہ اپنے لیے رہنے کی جگہ نہیں تلاش کرتا، بلکہ وہ پہاڑ کی جو اونچی سے اونچی چوٹی ہوتی ہے وہ اس طرف پرواز کرتا ہے. وہ کسی کی دنیا نہیں مانگتا، وہ کسی کے گھونسلے میں جا کر نہیں رہتا، بلکہ وہ اپنی دنیا جو ہے وہ آپ بناتا ہے. شاہین جو ہے وہ یعنی شاہین جو ہے وہ کسی اور کے گھونسلے میں نہیں رہتا، کہیں اور کسی اور کے ٹھکانے میں اپنے لیے جگہ نہیں تلاش کرتا، بلکہ وہ اپنا ٹھکانہ آپ بناتا ہے، اپنی منزل مقصود تک وہ خود پہنچتا ہے. تو یہاں پہ ہم انسانوں کو مخاطب کر کے شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان تو شاہین کی طرح ہے، یعنی وہ شاہین جو اپنے لیے خود محنت و مشقت کرتا ہے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے، تو بھی اسی شاہین کے مانند ہے. تو کیوں دوسروں کے یہاں اپنے لیے ٹھکانہ تلاش کر رہا ہے، اپنے لیے رہنے کی جگہ تلاش کر رہا ہے؟ تو خود اپنے جد و جہد کر، کوشش کر اور کامیابی کی منزل تک خود پہنچ. کیونکہ شاہین جو ہے وہ دوسروں کے کیے ہوئے شکار پر نہیں گرتا، بلکہ وہ اپنا شکار خود کرتا ہے. لہٰذا شاعر یہاں انسانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے مرد مومن، تیرے اندر تو شاہین کی صفت موجود ہے، جو ایک منزل پر پہنچ کر کیوں اسے آخری منزل سمجھ بیٹھا ہے، بلکہ ہر آنے والی منزل کو تو اپنے لیے تھوڑے عرصے کے لیے ایک پڑاؤ سمجھ. یعنی جو تیری منزل مقصود میں آ رہے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی منازلیں آ رہی ہیں تیری منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، تو اسے اپنے لیے تھوڑے وقفے ٹھہرنے کے لیے ایک پڑاؤ سمجھ، کیونکہ تیری صلاحیت تو ساتوں آسمان کے پار کر جانے کی ہے، اور یہ آسمان ہی نہیں، یہ آسمان تیرا نہیں، فلک افلاق بھی تیرا ہے، تیرے سامنے آسیاں یعنی مقامات و منزل اور بھی ہیں، تیری منزل تو افلاق پر ہے. تو اس کے لیے تو اونچی پرواز کر، تیری پرواز تو
اونچی اڑان بھرنے کی ہے، اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کی ہے۔ تو اس چھوٹے چھوٹے جو راستے کے پڑاؤ پڑ رہے ہیں انہیں تو اپنی منزلیں مت سمجھ۔ اس شعر میں کیا کہہ رہے ہیں اقبال نے؟ جس شعر میں انہوں نے علامتی پیرائے اختیار کیا ہے، یعنی جو ہے انہوں نے جو وہ مخصوص انداز میں اور ان کی محبوب غالباً کہہ سکتے ہیں کہ شاہین کا جو استعارہ ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ اس سے یہ محبوب ان کی علامت یا استعارہ ہے، تو یہ علامت کو مرکز بنا کر معنی کو اس قدر پھیلایا ہے کہ قاری کے اندر ایک حوصلہ یا خود اعتمادی کا وصف پیدا ہونے لگتا ہے، یعنی وہ شاہین کو علامت بنا کر ہم انسانوں کو یہ مخاطب کر رہے ہیں کہ تیرے اندر تو شاہین کی صفت ہے کہ تو اپنی منزل مقصود تک خود پہنچ سکتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ قاری کے اندر ایک حوصلہ یا خود اعتمادی کا وصف پیدا ہونے لگتا ہے، حسن خیال کے ساتھ ساتھ حسن بیان کا پیدا کرنا یہ اقبال کا ان کی انفرادی خصوصیت ہے۔ اگلا شعر، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ روز و شب سے مراد یہ وقت کی جو گردش ہے، جو دن اور رات کا ہونا ہے، اسے لے رہے ہیں روز و شب سے مراد۔ الجھ کر رہ جانا یعنی اس دنیاوی الجھنوں میں، دنیاوی جھمیلوں میں، یہاں کی رنگینیوں میں، یہاں کی عیش و عشرت میں پھنس کے جو رہ جاتا ہے تو اسے الجھ کر رہ جانا کہہ رہے ہیں۔ اور زمان و مکان سے مراد وقت اور زمانہ ہے، یہ دنیا ہے، یہ رہنے کی جو مقام ہے اسے لے رہے ہیں زمان و مکان سے مراد۔ اس شعر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پر دیکھیے غزل کا جو تیسرا شعر تھا، یعنی وہاں پہ جو شاعر کہہ رہے تھے تو اس میں بھی یہی معنی اقبال نے بیان کیا تھا کہ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، یعنی اقبال نے جو بیان کیا ہے کہ کھو نہ جائے اس سحر و شام میں اے صاحب ہوش، ایک جہاں اور بھی ہے جس میں نہ فردا ہے نہ دوش۔ انہوں نے اس شعر میں بھی یہی بات دہرائی ہے کہ زمان مسلسل یعنی جو رات اور دن میں تقسیم ہو جانے والا جہان ہے، جہان ہے یہ دنیا، تو اسی میں انسانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں وہ انسانوں کو یہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اسی روز و شب میں تو الجھ کر نہ رہ جا، تم اسی دن رات کے جھمیلوں میں، دن رات کے چکروں میں، اس دنیا کی جو دن اور رات کا جو یہ گردش ہو رہی ہے دن رات کی، اس میں تو مت الجھ، کیونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو ناپائیدار ہے، یہ پائیدار نہیں ہے، یہ بہت مختصر ہے، یہ بہت تھوڑے وقت کے لیے ہے، کہ اس زمان سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش تو مت کر جس میں نہ فردا ہے نہ دوش، جس میں نہ ماضی ہے نہ مستقبل، بلکہ صرف حال ہی حال ہے، صرف روشنی ہی روشنی ہے، جس کو موت نہیں، تو فنا نہیں۔ تیری زندگی کا مقصد اس مقام تک پہنچنا ہے، تو اس روز و شب میں مت الجھ، بلکہ تو اس کے لیے کوشش کر کہ جہاں کوئی ماضی ہے نہ کوئی مستقبل، بلکہ صرف حال ہی حال ہے، روشنی ہی روشنی ہے، جو فنا نہیں ہوگی جو دنیا، تو اس دنیا کے لیے کوشش کر جہاں تیری زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے، یہاں کے روز و شب میں الجھنا تیری زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ تیری زندگی کا مقصد اس مقام تک پہنچنا ہے۔ اس شعر میں دیکھیے، اس شعر میں بھی اقبال نے اپنا فلسفہ خاص نہایت خوبصورتی کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔ وہ دنیا کی ناپائیداری، بے ثباتی اور ہمیشہ رہنے والا جو زمانہ ہے، مقام اور زمانہ، یہ خالص اور بڑے مفہوم کو روز و شب اور زمان و مکان کی دو ترکیب میں اس طرح رکھ دیا ہے انہوں نے کہ اقبال کی غزل معنویت پر ایمان لانے کو، اقبال کی جو غزل ہے اس کی معنویت پر ایمان لانے کو جی کرتا ہے۔ اگلا شعر، گئے دن کی تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ اس انجمن سے مراد محفل، یعنی مراد یہ قوم و ملت، رازداں بھیج جاننے والا، مراد
شاعری کے اصل مقصد کو پا جانے والا۔ اس شعر میں کیا کہہ رہے ہیں شاعر کہ گئے دن کی تنہا تھا میں انجمن میں۔ اقبال نے اس شعر میں اپنی محنت کا شمر پیش کر رہے ہیں کہ ایک دن تھا کہ جس مقصد اور پیغام کو میں لے کے چلا تھا اس وقت میں تنہا تھا کہ میں مسلسل قوم و ملت کو اس کے اصلی مقصد، اس کی منزل اور نصب العین کی طرف متوجہ کرتا رہا، اس کے رموز و اسرار سے پردہ اٹھاتا رہا۔ لیکن اب مجھے امید ہے کہ میری قوم و ملت جو ہے وہ اپنے نصب العین اور اپنے مقصد کے معرفت ہو چکی ہے اور وہ جد و جہد اور عمل کے لیے نکل پڑی ہے۔ یعنی اب میں تنہا نہیں جو انسانیت کی عظمت کا خواہاں ہو، بلکہ ایک انجمن یعنی ایک قوم و ملت جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑی ہے۔ میرے راز اور میرے مقصد کو، میرے پیغام کو وہ سب بھی سمجھ گئے ہیں۔ اس شعر میں کیا کہہ رہے ہیں اقبال نے اپنے تمام تصورات کی جانب اس شعر میں اجمالی ذکر کر دیا ہے اور ان تصورات و خیالات اور پیغام کو انجمن اور رازداں کی تعبیرات میں سمیٹ لیا ہے، اور یہ کام جو ہے صرف اور صرف ایک ہنرمند فنکار ہی کر سکتا ہے، جو کہ علامہ اقبال کے اندر یہ صلاحیت، یہ خوبی، یہ ہنر بخوبی موجود تھا۔ اسی کے ساتھ اور یہ غزل جو ہے یہ مسلسل غزل ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس اصول کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ تصور حیات سکونی اور منجمد نہیں بلکہ حرکی اور مسلسل بہاؤ کا نام ہے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی ناکامیوں سے ہمیں مایوس ہو کر بیٹھ نہیں جانا ہے، تھک ہار کر اپنے منزل مقصد اور نصب العین کو فراموش کر دینا مرد مومن کا یہ شیوا نہیں ہے۔ یعنی یہ جو پوری غزل ہے، اس غزل کے ذریعہ اقبال ہم میں ایک نیا جوش، ایک نئی امید، ایک نئی آشا کی جو کرن ہے وہ ہمارے اندر وہ جگہ دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اگر زندگی میں ایک بار اگر ہمیں ناکامی کہیں ہاتھ لگ رہی ہے تو ہمیں اس ناکامی سے بالکل بھی مایوس اور نا امید نہیں ہونا ہے، بلکہ تھکار کر بیٹھ نہیں جانا ہے، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے، پھر سے اٹھ کھڑے ہونا ہے اور اپنی منزل مقصود کو پانے کے لیے دوبارہ سے جد و جہد اور کوشش کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ غزل تمام ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ تشریح پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کسی کے لیے ضروری سمجھیں تو اسے شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملیں۔ بہت شکریہ۔